آج ایک اور دن ہے جب دنیا نے ان چہروں کو کھو دیا جو اب کبھی واپس نہیں آئیں گے۔ کچھ مشہور تھے، کچھ عام، مگر ہر ایک نے اپنی زندگی میں کچھ چھوڑا ہے۔ کسی کے والدین، کسی کا بچہ، دوست، الفاظ زندگی کا ساتھی۔ ہم راکتے ہیں خاموشی سے، ادب سے، تاکہ انہیں یاد کیا جا سکے۔ یہ ویڈیو صرف نام نہیں، ایک خاموش خراج عقیدت ہے ان کے لیے جن کا سفر مکمل ہو چکا ہے۔ برائے مہربانی ویڈیو آخر تک دیکھیں، یہ چند لمحے ان کی یاد میں وقف کریں۔ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم کبھی نہ بھولیں۔ اور اب ہم آغاز کرتے ہیں۔ مئی کے مہینے میں عبدالقدیر سلیم اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ وہ عمر کے 74 برس میں تھے۔ ایک ایسا چہرہ جسے لاہور کی تنگ گلیوں سے لے کر بین الاقوامی تعلیمی اداروں تک ہزاروں ذہنوں نے قدر و احترام سے دیکھا۔ ان کی پیدائش صوبہ پنجاب کے شہر بہاولپور میں ہوئی، جہاں مٹی میں تاریخ کی خوشبو اور درختوں پر وقت کے نقوش ملتے ہیں۔ عبدالقدیر کا تعلق ایک متوسط خاندان سے تھا۔ والد حافظ رشید سلیم ایک مدرسے کے استاذ تھے اور والدہ زینب بی بی سلائی کر کے بچوں کو پالا کرتی تھی۔ گھر میں کبھی دولت نہ تھی مگر لفظ علم دیواروں پر کندہ تھا۔ بچپن میں ہی قدیر میں سوالات کے جوار بیٹی نے جنم لیا۔ وہ ہر شے کی جڑ تک پہنچنے کی ضد رکھتے تھے۔ جب دوسرے بچے کھیلتے، وہ پرانی گھڑیوں کو کھول کر سمجھنے کی کوشش کرتے کہ وقت کیسے چلتا ہے۔ ان کے پہلے استاد ماسٹر نعیم وہ شخصیت تھے جنہوں نے اس لڑکے میں بصیرت کا شعلہ بھڑکایا۔ قدیر نے گورنمنٹ کالج لاہور سے فزکس میں گریجویشن مکمل کیا۔ اس دوران انہیں کئی مالی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ ہاسٹل میں برتن دھو کر اپنی فیس ادا کرتے رہے۔ بعد ازاں انہیں سکالرشپ پر ماسٹرز کے لیے برکلے یونیورسٹی امریکہ جانا نصیب ہوا۔ یہ وہ موڑ تھا جہاں سے ان کی زندگی نے عالمی رنگ اختیار کیا۔ سن 1994 میں انہوں نے ایک انقلابی سائنسی مقالہ شائع کیا جس میں انہوں نے نینو میگنیٹک ایٹمز اوپر تحقیق پیش کی۔ یہ کام پاکستان کے لیے نہ صرف فخر کا باعث بنا بلکہ دنیا میں سائنسی میدان میں جنوبی ایشیا کے کردار کو اجاگر کرنے میں مددگار ثابت ہوا۔ 2003 میں حکومت پاکستان نے انہیں ستارہ امتیاز سے نوازا۔ اس اعزاز کے پیچھے صرف سائنسی خدمات نہ تھیں بلکہ ان کی محنت، انکساری اور ان کے شاگردوں کی تربیت تھی۔ ان کے قریبی ساتھی پروفیسر اجمل خان کہتے ہیں، قدیر علم کا دریا نہیں، علم کا دریا بہانے والا انسان تھا۔ انہوں نے پنجاب یونیورسٹی میں سائنسی ریسرچ سینٹر قائم کیا جہاں سینکڑوں طلباء نے تحقیق میں اپنے پہلے قدم رکھے۔ ان کی ایک اور بڑی کامیابی روبوٹکس برائے معذور افراد کے منصوبے کی قیادت تھی جو سن 2009 میں شروع ہوا۔ اس پروجیکٹ کے تحت پاکستان میں پہلی بار ایسے مصنوعی اعضاء تیار ہوئے جو سستے بھی تھے اور مؤثر بھی۔ نجی زندگی میں وہ انتہائی سادہ مگر جذباتی انسان تھے۔ ان کی اہلیہ سارہ عبدالقدیر ایک ریٹائرڈ اردو لیکچرر تھیں۔ ان کے 2 بچے تھے، بیٹا فائق جو خود ایک انجینئر ہے اور بیٹی حبا جو نیورو سائنس میں تحقیق کر رہی ہے۔ مگر ان کے لیے سب سے بڑا فخر یہ تھا کہ میرے شاگرد میری اولاد کی طرح ہے۔ انہوں نے کئی بار یہ جملہ دہرایا، میں نے ہمیشہ اپنے ہاتھوں میں علم کو چراغ کی طرح تھاما تاکہ اندھیرے صرف میرے لیے نہیں دوسروں کے لیے بھی ختم ہوں۔ ایک اور قول جو وہ اکثر اپنے لیکچرز میں کہتے، اگر تم سچ میں کچھ دریافت کرنا چاہتے ہو تو سوال سے مت ڈرو، خاموشی علم کا دشمن ہے۔ زندگی کے آخری سالوں میں وہ بیمار رہے، جوڑوں کا درد اور دل کی بیماری نے انہیں کمزور ضرور کیا مگر ان کے الفاظ، ان کی تحریریں، ان کے شاگرد ہمیشہ زندہ رہے۔ ان کی آخری عوامی تقریر کراچی یونیورسٹی میں ہوئی جہاں انہوں نے اپنے تجربات کو شاعرانہ انداز میں بیان کیا۔ سامعین خاموش تھے، وقت جیسے ٹھہر گیا ہو۔ موت کے وقت وہ لاہور میں ہی تھے، وہی شہر جہاں انہوں نے اپنے بچپن کے خواب دیکھے تھے۔ وہ اپنے کمرے میں کتابوں کے درمیان اپنے پسندیدہ قلم کے قریب خاموشی سے سو گئے۔ ان کی بیٹی نے بتایا کہ ان کے آخری الفاظ یہ تھے، اگر میری سانس باقی نہ رہے تب بھی میرے لفظ زندہ رہیں گے۔ آج عبدالقدیر کے شاگرد دنیا کے ہر بڑے ادارے میں موجود ہیں۔
انہوں نے صرف ایک سائنسدان نہیں کھویا بلکہ ایک عہد، ایک بصیرت، ایک کردار۔ عبد القدیر سلیم نے صرف یادیں نہیں چھوڑی ہیں بلکہ ایک پورا دور چھوڑا ہے جو ان کی تحریروں، نظریات اور شاگردوں میں مجسم ہے۔ مئی کے مہینے میں لاہور کے ایک خاموش درختوں سے گیندے محلے میں سلیم احمد فاروقی کا انتقال ہو گیا، ایک ایسا نام جو پاکستانی معاشرتی علوم، تدریس اور فکری قیادت کے حلقوں میں نصف صدی تک گونجتا رہا۔ سلیم احمد فاروقی، جنہوں نے 77 سال کی عمر پائی، ایک اسکالر، استاد، مصنف اور معاشرتی اصلاح کے علمبردار تھے۔ ان کی زندگی نہ صرف علم کے حصول اور فروغ سے عبارت تھی بلکہ وہ پاکستان کے نچلے طبقات کو آواز دینے والے ایک بے باک مفکر بھی تھے۔ ان کا پیدائشی شہر گجرانوالہ تھا، لیکن ان کا فکری جنم لاہور کی فضا میں ہوا، جہاں انہوں نے پہلی بار خود کو وہ کہتے سنا جو دوسروں کے لیے کہنے کی جرأت نہیں رکھتے تھے۔ سلیم کا خاندانی پس منظر متوسط طبقے سے تعلق رکھتا تھا۔ ان کے والد احمد حسین فاروقی ایک اسکول ٹیچر تھے جو ہر رات ہاتھ میں چراغ اور دل میں خواب لے کر واپس آتے۔ ان کی والدہ شمیم بی بی ایک سلجھی ہوئی اور خاموش مزاج خاتون تھیں جن کے لبوں پر تسبیح اور آنکھوں میں صبر کا پانی بہتا رہتا تھا۔ غربت نے ان کے دروازے پر مستقل ڈیرے ڈال رکھے تھے، لیکن علم، ادب اور خودداری نے ان کے گھر کو ہمیشہ روشن رکھا۔ سلیم نے گورنمنٹ کالج لاہور سے عمرانیات میں ماسٹرز کیا اور بعد ازاں اسکالرشپ پر امریکہ کی یونیورسٹی آف وسکانسن سے پی ایچ ڈی مکمل کی۔ ان کا تحقیقی کام، جو پاکستانی دیہی معاشرت میں اختیارات کا غیر رسمی نظام کے عنوان سے تھا، نے عالمی سطح پر توجہ حاصل کی۔ وہ پہلے پاکستانی تھے جنہوں نے 1997 میں نیویارک سوشیالوجیکل کانفرنس میں کلیدی خطاب دیا۔ 2002 میں پاکستان نے انہیں ستار امتیاز سے نوازا۔ ایک غیر روایتی اسکالر کو یہ اعزاز اس لیے دیا گیا کہ انہوں نے دیہی خواتین کے حقوق، زمین کی ملکیت اور طبقاتی تقسیم پر بے باک موقف اپنایا۔ اس ایوارڈ کے بعد سلیم ایک قومی چہرہ بن گئے اور کئی طلباء نے ان کے فکری مکتب سے جاننا شروع کیا۔ سلیم کی ذاتی زندگی تضادات سے بھری تھی۔ ان کی پہلی شادی یونیورسٹی کی ہم جماعت نوشین سے صرف 5 سال قائم رہی۔ ان کے درمیان فکری قربت تھی، مگر جذباتی فاصلے نے ان کے رشتے کو نچوڑ دیا۔ بعد میں وہ پروفیسر فرزانہ قریشی سے ریشینتے ازدواج میں منسلک ہوئے، جو ایک فلسفی تھی۔ ان کے 2 بچے ہوئے، زریاب جو لندن میں صحافی بنا اور عائشہ جو کراچی میں ایک اسکول چلاتی ہے۔ ان کی زندگی میں کئی بار ایسا وقت آیا جب انہوں نے سب چھوڑ دینے کا سوچا۔ ایک بار انہیں یونیورسٹی سے معطل بھی کیا گیا جب انہوں نے فیکلٹی کی بھرتی میں اقربا پروری کے خلاف کھلے عام بیان دیا، لیکن وہ خاموش نہیں ہوئے۔ ان کا ایک قول مشہور ہوا، علم وہ چراغ ہے جسے اگر چور بھی لے جائے تو اندھیرے میں روشنی کر جاتا ہے۔ وہ ہر سال تھرپارکر کے اسکولوں کے دورے پر جاتے، جہاں وہ بچوں کو کہانیاں سناتے، کاغذ پر امید کے درخت بناتے اور ہاتھوں سے خاکے کھینچتے جن میں مستقبل کے خواب پوشیدہ ہوتے۔ ان کی آخری کتاب او سناٹے کے درمیان گفتگو کو 1998 میں بہترین تنقیدی تحریر کا ایوارڈ ملا۔ اس میں وہ لکھتے ہیں، اگر معاشرہ تمہارے سوال سے ڈرتا ہے تو سمجھو تم سچ کے دروازے کے قریب پہنچ چکے ہو۔ ان کا آخری انٹرویو ایک نجی ٹی وی چینل پر، سہارا ٹی وی کا پروگرام تھا، جس میں وہ خاموشی سے کہتے ہیں، میں نے جتنا کہا اتنا لکھا، باقی آنے والی نسلوں کے لیے چھوڑ دیا۔ انہوں نے زندگی کے آخری دنوں میں تنہائی اختیار کر لی تھی۔ پارکنسن کی بیماری نے ان کے جسم کو محدود کیا، لیکن ان کے ذہن کو کبھی قید نہ کر سکی۔ وہ روزانہ صبح 1 گھنٹہ باغیچے میں بیٹھ کر پرندوں کو دیکھتے اور شام کو قرآن کی تفسیر میں کھو جاتے۔ آخری رات انہوں نے اپنی بیٹی کو بلا کر صرف ایک بات کہی، یہ وقت بھی گزر جائے گا، مگر یاد رکھو سچ ہمیشہ پیچھے سے آتا ہے مگر سب سے آگے جاتا ہے۔ وہ اسی لاہور میں رخصت ہوئے جہاں انہوں نے پہلی بار کچی بستی کے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر سبق دیا تھا۔ ان کا جنازہ خاموش مگر گواہیوں سے بھرا ہوا تھا۔ سینکڑوں شاگرد، 20 خواتین جنہوں نے ان کے لیکچر سے خودی سیکھی
اور وہ تمام لوگ جن کے سوالوں کو انہوں نے سنجیدگی سے لیا تھا۔ آج بھی ان کے خیالات یوٹیوب لیکچرز اور پرانے کلاس روم نوٹس بک بھر کے نوجوانوں کے لیے مشل رہا ہے۔ نوح نے اپنے پیچھے نہ صرف یادیں چھوڑی ہیں بلکہ ایک پورا دور ان کی تحریروں، نظریات اور طلباء میں مجسم ہے۔ سلیم احمد فاروقی۔ محمد عاطف اسلم 12 جولائی 1993 کو وزیر آباد، صوبہ پنجاب، پاکستان میں پیدا ہوئے۔ وہ اپنے والد جناب غلام اسلم جو ایک اسکول کے پرنسپل تھے اور والدہ محترمہ غلام فاطمہ جو ایک ریاض مدرسہ کی استانی رہیں کے پہلے فرزند تھے۔ عاطف کے گھرانے نے ہمیشہ تعلیم اور فن دونوں کی قدر کی، چنانچہ ان کے والدین نے چھوٹی عمر سے ہی ان کے اندر موسیقی اور ادبی ذوق کو فروغ دیا۔ گھر میں والد صاحب اردو اور پنجابی ادب کے بڑے شیدائی تھے تو والدہ بچوں کو قصص انبیاء اور کہانیاں سنایا کرتی تھی، جس سے عاطف کے اندر سننے اور سنانے کا شوق پروان چڑھا۔ عاطف نے بچپن کے ابتدائی سال اپنے دادا کے گھر گزارے، جہاں ان کے دادا جناب خواجہ سکندر علی ایک ماہرانہ خانسامہ تھے اور اپنے باورچی خانے میں عام طور پر مقامی لوک دھنیں گانا گنگنایا کرتے تھے۔ 6 سال کی عمر تک عاطف نے دادا کے ہاتھوں کھانا بنانے کے تجربوں کو قریب سے دیکھا اور ساتھ ہی لوک دھنوں پر حقن آواز کو محسوس کیا۔ جب وہ اسکول کے لیے تیار ہوتے تو دادا انہیں دھنوں کی نقل کر کے بولیاں سکھاتے، جس سے عاطف کی بولت اور تلفظ میں قدرتی چمک آ جائے۔ 7 سال کی عمر تک عاطف اپنے قریبی محلے میں ہونے والی تقریبات میں قرآن مجید کی تلاوت اور روایتی نعتیاں پڑھ کر پہلی بار محفل کی رونق میں محسوم ہوئے۔ عاطف نے اپنی پرائمری تعلیم گورنمنٹ پرائمری اسکول نمبر 3 اشرا پورا کیا، جہاں 7 سال کی عمر میں ہی انگریزی زبان اور ریاضی میں خاصی دلچسپی کا مظاہرہ کیا۔ اسکول کے اندر ہر سال ہونے والی ثقافتی تقریبات میں انہوں نے نہ صرف حصہ لیا بلکہ اسکول کے ڈرامہ گروپ کے منتظم بھی بنے۔ اس موقع پر انہوں نے شیکسپیئر کے منثور اقتباسات پنجابی لہجے میں ادا کیے اور کلاس کے ساتھیوں کو ہدایت نامے پڑھائے۔ 8 سال کی عمر میں انہوں نے پہلی بار اسکول کے تہوار میں بطور گلوکار حصہ لیا، جس میں اس نے لوک گیت دھوتی پاٹن چول کے بول سکھائے اور اپنی معصومانہ آہنگ سے حاضرین کو خوش کیے۔ اس دوران اسکول کے استاد موسیقی جناب مک فیاض نے ان کی آواز میں ایسی کشش محسوس کی کہ انہوں نے خصوصی طور پر ہفتہ وار کلاسوں میں فنی رہنمائی شروع کر دی۔ 9 سال کی عمر میں عاطف نے پنجابی اور سرائیکی لوک دھنوں پر مبنی ورکشاپس میں شرکت کی، جہاں انہوں نے مختلف آوازوں اور تالوں کا تجربہ کیا۔ اس دور میں انہوں نے اپنے چچا جی جناب غلام حسین کے ساتھ بمبورازے اور علی دربان کے گیتوں کو ریکارڈ کرنے کی کوشش کی، اگرچہ مشینری کمزور تھی، لیکن اس نے عاطف کو ریکارڈنگ اور ٹیکنیکل پہلوؤں کا شعور دیا۔ 12 سال کی عمر میں انہوں نے گلی کوچوں میں برنڈرفل سی رامون اور اردو ڈراموں کی نمائشوں کے لیے موسیقی ارینج کرنے والوں کا مشاہدہ کیا اور خود چھوٹے پیمانے پر دھنیں ترتیب دینے لگے۔ 13 سال کی عمر میں عاطف نے مقامی کمیونٹی سینٹر کے تحت چلنے والے تھیٹر ورکشاپ میں داخلہ لیا، جہاں انہوں نے اداکاری کے بنیادی اصول، روشنی اور اسٹیج ڈائریکشن کے طریقے سیکھے۔ ان کے اسٹیج پر اظہار خیال نے نامور ڈائریکٹر جناب پروفیسر ذوالفقار علی نوشاہی کی توجہ حاصل کی، جنہوں نے انہیں 2 سالہ ڈرامہ اسکول میں نوآموز اداکاروں کے لیے خصوصی نشستوں کا حصہ بنایا۔ اس دوران عاطف نے کلاسیکل اور جدید ڈراموں کے مناظرت پرفارم کیے، بشمول ارسطو کی تراجم اور جدید اردو ڈرامہ نگاری کے نمونوں کے۔ انہوں نے اندرون اور بیرون ملک تھیٹر فیسٹیولز میں نوجوانوں کے حصوں میں حصہ لینا شروع کیا اور کینسر علاج کے فن کے لیے چیریٹی شوز میں شرکت کر کے پہلی مرتبہ عوامی سطح پر مضبوط طرز گفتگو اور سٹیج کنٹرول کے مظاہرے کیے۔ 15 سال کی عمر میں عاطف نے میک اپ اور سٹیج پر فارم انسٹالیشن کے بنیادی اصول بھی سیکھے تاکہ وہ ہر کردار میں خود کو مکمل طور پر پیش کر سکیں۔ اس دور میں انہوں نے راوی، دراوی ریویو اور لائل پور اردو ڈرامہ تحریک کی چھوٹی فلموں میں اداکاری کی، جن میں انہوں نے اداس عاشق، بے چین نوجوان اور جذباتی خاندانی کرداروں کو جینے کی کوشش کی۔ ہر نمایاں کردار نے ان کے فن کو نکھارا اور انہیں لوک سطح پر مقبولیت دلائی۔
19 साल की उम्र में आतिफ ने गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर में दाखिला लिया, जहां उन्होंने खुसूसी तौर पर मैनेजमेंट और मार्केटिंग की डिग्री लेने के साथ साथ कैंपस ड्रामा सोसाइटी के सदर के तौर पर खिदमात अंजाम दी। कॉलेज के लोन पर हरकत अदाओं के फ्लैश मोब्स मुनज़्ज़म किए और सराइकी और पंजाबी गीतों पर मबनी थिएटर ड्रामों में मरकजी किरदार अदा किए। उन्होंने ड्रामा वर्क्स के साथ साथ कॉलेज के रेडियो चैनल पर प्रोग्रामिंग सेक्शन में भी हिस्सा लिया, जहां वो इंटरव्यू करते, नगमों की रिकॉर्डिंग संभालते और सुनने वालों के सवालात के जरिए सकाफती नशरियात को बढ़ावा देते। 20 साल की उम्र में कॉलेज के इख्तिताम से कबल आतिफ ने रियाज, मक्का मुकर्रमा और जदा में पाकिस्तानी सिफारतखाने के तहत मुनक़िद होने वाली सकाफती मेला जात में शिरकत की, जहां उन्होंने उर्दू और अंग्रेज़ी दोनों ज़ुबानों में बोलते और गाते हुए पाकिस्तानी सकाफत का परचम सर बुलंद किया। वहां के मुबस्सिरीन ने उनकी आवाज़ को मुनफरिद करार दिया और सऊदी मीडिया ने उन्हें पाकिस्तानी मार्टिनी का लक़ब दिया, जिसने उनके एतमाद को नई बुलंदियों से रोशनास करवाया। जब उन्होंने कॉलेज से बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में ग्रेजुएशन की, तो आतिफ ने मुल्क के सरकर्दा म्यूजिक प्रोड्यूसर्स के साथ राब्ता कायम करना शुरू किया। उन्होंने डेमो ट्रैक्स तैयार करके रिकॉर्डिंग स्टूडियोज में भेजे, मगर इब्तिदा में कई रुकावटों का सामना करना पड़ा क्योंकि उन्हें प्रोडक्शन कंपनियों ने तजर्बे की कमी के बाइस नज़रअंदाज किया। ताहम उन्होंने हर मुस्तरद होने को एक सबक के तौर पर लिया और अपनी डेमो ट्रैक्स को तकनीकी और मूसीक़ियती एतबार से बेहतर करने पर तवज्जो दी। 2005 के आखिर में आतिफ को कराची के मरूफ बैंड एजाल में बतौर मरकजी गुलकार शामिल होने का मौका मिला, जहां उन्होंने ढोलकी और बांसुरी के इम्तिजाज से तख्लीक किए गए सिंगल आदत को अपनी आवाज़ दी। आदत ने नौजवानों में तहलका मचा दिया और इसे पाकिस्तान में के साथ भारत में भी रिकॉर्ड तोड़ मकबूलियत हासिल हुई। इस सिंगल ने बिलाखिर एजाल को डिस्कोग्राफिक लेबल से कॉन्ट्रैक्ट दिलवाया और आतिफ ने पहला बड़ा पेशा वराना संग मील उबूर किया। 19 साल की उम्र में उन्होंने एजाल से अलहदगी इख्तियार की और अकेले और बैन अल-अक़वामी सतह पर अपना सफ़र जारी रखा। उनका पहला सोलो एल्बम दूरी 2006 में रिलीज हुआ, जिसमें उन्होंने क्लासिकल स्वार और पॉप बैत का हुसैन इम्तिजाज पेश किया। एल्बम के सिंगल पल्ला और अनजानी सी राहें ने मौसीकी के चार्टों पर धूम मचाई और उन्हें कई मौसीकी अवार्ड्स के लिए नामजद होने का एजाज़ मिला। इब्तिदाई कामयाबियों के बाद आतिफ ने फिल्मी सनत में कदम रखा और बॉलीवुड फिल्म ज़हर के साउंड ट्रैक वो लम्हे वो बातें से बॉलीवुड में दाखिला किया, जिसने न सिर्फ उनकी शोहरत को मजीद बढ़ाया बल्कि उन्हें पूरी बरसगीर में एक मकबूल प्लेबैक सिंगर के तौर पर मुतारफ करवाया गया। इस नक्श ने उन्हें फिल्म म्यूजिक प्राइज और फेयर एंड लाइब्रेरी अवार्ड में नामजदगी दिलाई और उनकी बैन अल-अक़वामी शोहरत की बुनियाद रख दी। इस मरहले पर जब आतिफ की मुस्कत ने वसी अवामी तवज्जो हासिल कर ली थी, मगर अब भी उनकी कील के उरूज से कबल सफ़र जारी था। उन्होंने अपनी आवाज़ को हकीकी मोहब्बत और जज्बाती शिद्दत के इम्तिजाज से भरपूर अंदाज में दुनिया के सामने पेश किया। आतिफ के इब्तिदाई दौर की जिदोजहद, फिल्म में लगन और बैन अल-अक़वामी सतह पर सकाफती तबादलों में किरदार ने मौसीकी की दुनिया में एक रहनुमा मकाम मजबूत किया और उनकी ज़िंदगी और खिदमात ने पूरी मौसीकी और सकाफत के मंजरनामे पर गहरा और नामित्ता नकूश छोड़ा।